تو اسلام نے کیا بیان کیا؟ دیکھیں اسلام بیان کرتا ہے کہ جو اچھا ہے نا، اچھا اس کو اللہ نے قرآن میں 4 شرطیں بیان کی ہیں. یہ 4 شرطیں اگر تم پوری کر لو گے تو اس کا مطلب تمہارا عمل بھی پاک ہو گیا، گندگی سے پاک ہو گیا تمہارا عمل. پہلی شرط اسلام نے بیان کی ہے وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ. اسلام کہتا ہے کوئی بھی اچھا کام کرو گے، یہ 4 شرطیں آپ ابھی نیت کر لیں، ہم نے اپنے اندر پیدا کرنی ہے. پہلی شرط اسلام کہتا ہے وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ. کوئی بھی نیک عمل آپ کرنے جا رہے ہیں تو آپ کی نیت خدا کو راضی کرنے کی ہونی چاہیے، مخلوق کے سامنے شو مارنا آپ کی نیت نہ ہو. مثال کے طور پر آپ سینکڑوں لاکھوں لوگوں کو روزانہ کھانا کھلا رہے ہو، مقصد خدا کو راضی کرنا نہیں ہے جس نے آپ کو بنایا ہے، مقصد پبلک میں واہ واہ چاہتے ہیں آپ، تو دنیا تو کہے گی بہت اچھا آدمی ہے، لیکن اسلام کہے گا یہ بالکل بھی اچھا نہیں ہے. قرآن کہتا ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. اللہ کہتے ہیں جو ایمان والے بندے ہیں جب وہ مخلوق کو کھانا کھلاتے ہیں تو کھلاتے ہوئے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے، ہم صرف جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اس کو خوش کرنے کے لیے تمہیں کھلا رہے ہیں، ہمیں اس کا کوئی رپلائی نہیں چاہیے، کوئی بدلہ نہیں چاہیے. کتنا؟ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. شکریہ کا لفظ بھی نہیں چاہیے، یہ بھی نہیں کہ تھینک یو ویری مچ، یہ بھی مت بولو، ہمیں ڈر ہے کہ وہاں ثواب ہمارا کم نہ ہو جائے. تو نیکی کرنی ہے صرف اور صرف کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. ڈاکٹر بنتے ہیں لڑکے، لڑکیاں بنتے ہیں، ہم سے آگے پوچھتے ہیں کہ اس میں کوئی ثواب ہے یا نہیں. میں کہتا ہوں بھائی اگر اللہ کے لیے کر رہے ہو تو ثواب ہی ثواب ہے، اللہ کے لیے نہیں کر رہے تو پیسے ملیں گے بس، اور کچھ نہیں ملے گا آپ کو. قرآن کیا کہتا ہے؟ من احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. جس نے ایک انسان کی جان بچائی اللہ اس سے اتنا خوش ہوتا ہے جیسے پوری انسانیت کو بچا لیا. تو ڈاکٹر تو بچاتا ہے انسانوں کو، نہیں بچاتا تو بچانا چاہیے، آج سے بچانا شروع کر دیں. کتنے لوگ ہیں ایمرجنسی میں جاتے ہیں اور ڈاکٹر کے ایک تھوڑا سا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے اور بچ جاتے ہیں. لیکن اگر آپ کی نیت بھائی آپ نے گاڈ لیس ہو گئے، خدا کو آپ نے بیچ سے نکال دیا، تو پھر اللہ کی نظر میں اس عمل کی کوئی حیثیت بولو نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں. کہتے ٹھیک ہے جس کے لیے کیا ہے اس سے اجر طلب کرو. تو قرآن کہتا ہے ریاکاری کے لیے جو عمل کیا جاتا ہے، دنیا کو دکھانے کے لیے جو، ہاں دکھانے سے مقصد موٹیویشن اگر ہے وہ تو بہت اچھی بات ہے. قرآن جگہ جگہ کہتا ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں سرن و علانیتن، دکھا کے بھی اور چھپا کے بھی. دکھانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ موٹیویشن، لوگوں کو حوصلہ ملے. ٹھیک ہے، تو یہ نیت دل میں ہوتی ہے. کسی کے ظاہر کو دیکھ کے ہمیں یہ اجازت نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ غلط کر رہا ہے، یہ دکھانے کے لیے کر رہا ہے. ہمیں کیا پتا دکھانے کے لیے کر رہا ہے یا اللہ کے لیے کر رہا ہے. لیکن جو کر رہا ہے اس کو اسلام نے پابند کیا ہے کہ اگر آپ خدا کے لیے کر رہے ہو تو ویل ڈن، بہت اچھا. اگر خدا کے لیے نہیں کر رہے، پبلک کہے گی بہت اچھا، اللہ کی نظر میں یہ پاک عمل نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ ناپاک. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ صرف کھانا پینا پاک ناپاک نہیں ہوتا، عمل بھی کیا ہوتا ہے؟ پاک اور ناپاک. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِث. جتنی حرام چیزیں ہیں اسلام ان کو خبیث کہتا ہے، اور خبیث ناپاکی کو کہتے ہیں. دوسری شرط جو قرآن نے لگائی ہے وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى. کوشش بھی کرے، یعنی اچھا عمل بھی کرے، صرف نیتیں کر کے نہ بیٹھے. کتنے لوگ نیت کرتے ہیں آج یہ کریں گے، ہم یہ کریں گے. ہم بچپن میں کہتے تھے ہم پائلٹ بنیں گے. جس بچے سے پوچھو اب تو دوبارہ پائلٹ بننے کا شوق پیدا ہو گیا ہے جب سے یہ جہاز واز گرے ہیں نا. پائلٹ بنیں گے، ہم یہ کریں گے. بھائی تیاری کیا ہے؟ صبح 12 بجے سو کے اٹھ رہے ہیں، یہ تیاری ہے. ہم ڈاکٹر بنیں گے. بیٹا یونیورسٹی تو جاؤ، ٹائم پہ پڑھو، وہاں جا کے تم موبائل میں لگے ہوئے ویڈیو بنا رہے ہو، دائیں بائیں گھما رہے ہو. پہلے یہ تو سوچو آئے کس سلسلے میں ہو. یہاں پہ چکر بازیوں کے لیے آئے ہو یا آنکھ مٹکے کے لیے آئے ہو، دوستیاں لگانے کے لیے آئے ہو؟ تو یونیورسٹی کے علاوہ بہت ساری جگہیں. آپ جس کام کے لیے آئے ہو اس کو اگر فوکس نہیں کرتے تو بھائی نہ ادھر کے رہو گے نہ ادھر کے رہو گے. ہم نے بھی کالج میں پڑھا ہے، ہم نے بھی یونیورسٹیوں کا ماحول دیکھا ہے. لڑکیاں لڑکوں کی شو بازیوں پہ نہیں مرتی. ان کو پتا ہے کہ مجھے ہسبینڈ چاہیے. بوائے فرینڈ میں اور ہسبینڈ میں بہت فرق ہوتا ہے. بوائے فرینڈ کوئی ذمہ دار نہیں ہوتا، ہسبینڈ ذمہ دار ہوتا ہے. آپ پڑھائی میں دل لگاؤ، نمبر اچھے آئیں گے، خود ہی پیشکش آئیں گی آپ کی طرف، خود پیچھے پیچھے بھاگیں گی. جب آپ کے نمبر اچھے آئیں گے نا، لڑکی کو پتا بھائی میرا فیوچر ادھر زیادہ صحیح ہے، چاہے کتنا ہی آڑا ترچھا ہو، ٹیڑھا میڑا ہو. لڑکی سب سے پہلے اپنا فیوچر دیکھتی ہے. فیوچر، آپ ہینڈسم اسمارٹ ہیں، جیب میں تھیلا نہیں ہے، وہ کہے گی 4 دن کے بعد یہ مجھے اس کو کھلانا پڑے گا. میں نے ایک ڈاکٹر لڑکی کی شادی کرائی 8ویں پاس سے. دل میرا بڑا غمزدہ تھا. اس لڑکی کو بھی وہ پرانا قصہ ہو گیا، ان کو نہیں امید ہے نہیں پتہ چلے گا. لڑکا 8ویں پاس کا بھی پتہ نہیں ہے کہ پاس تھا یا بھاگا ہوا تھا، اللہ اعلم. میں جب نکاح پڑھا رہا تھا مجھے بہت رونا آ رہا تھا. میں کباب میں ہڈی بھی نہیں بن سکتا تھا کہ خیر ہم نے نکاح پڑھا دیا. تھوڑے دنوں بعد وہ لڑکی والے آئے کہ ہم کھلا لے رہے ہیں اس سے. کیوں لے رہے ہو؟ کہہ رہے یار
ہنی مون بنانے بھی لڑکی نے خرچہ کیا ہے، سارا ٹرین یا جہاز کا ٹکٹ لڑکی، اس کوئی خرچہ کم بخت وہ لڑکا کر ہی نہیں تھا. میں نے کہا 8ویں پاس کہاں سے کرے گا بیچارہ، کہاں سے کرے گا؟ آپ نے شادی کیا سوچ کے کی ہے؟ بس وہی ایک کامن مسئلہ ہے، رشتے نہیں آ رہے، رشتے ہوں، پھر وہ میرے پاس اس کا حل ہے، وہ مانتے نہیں ہیں. بھائی کسی ڈاکٹر کی دوسری بن جاؤ، 8ویں پاس کی پہلی بننے سے بہتر ہے. سیدھی سی بات. مجھے ایک بات بتاؤ، کسی ڈاکٹر کی سیکنڈ بننا کسی ایجوکیٹڈ لڑکی کے لیے وہ زیادہ بہتر نہیں کسی 8ویں بھگوڑے کی پہلی بیوی بننے سے؟ یہ میں ایسے ہی مذاق نہیں کر رہا ہوتا، یہ جو 4 شادیوں کی بات ہے سوسائٹی میں اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. جو 8ویں سے بھاگا ہوا ہے، ایک ڈاکٹر لڑکی کی شادی اس 8ویں پاس سے ہو رہی ہے، اس سے تو بہتر ہے یار کسی ڈاکٹر کی دوسری بن جاؤ. لیکن وہ ڈاکٹر بھی اتنے ڈھیٹے وہ بھی نہیں کر رہے ہوتے. خیر یہ ٹاپک الگ ہے، یہ بیچ میں تھوڑا سا میں سلاد رائتا تھوڑا آ جاتا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، دیکھو بھائی اللہ نے دوسری شرط کیا بیان کی ہے؟ وسعی لہا سعیہا، کوشش بھی کرے. سست آدمی کا عمل پاک نہیں ہے بلکہ ناپاک. جو سست ہے بس نیتیں کر کے بیٹھا ہوا ہے، میں یہ بھی کروں گا، میں یوں بھی کروں گا، میں آرمی میں جاؤں گا، میں پائلٹ بن کے اسلام دشمنوں پہ، ملک دشمنوں پہ ایسا کر دوں گا، میں ڈاکٹر بن کے ایسا کروں گا، میں تاجر بن کے دولت کماؤں گا، غریبوں پہ خرچ کروں گا اور رشتہ داروں کو کھلاؤں گا، یہ کروں گا وہ کروں گا. زبان کھل جاتی ہے شیخ چلی کی طرف سے. وہ شیخ چلی جو تھا نا، شیخ چلی، ہماری جو ینگسٹر ہے نا ان کی حالت یہی چل رہی ہے، محنت نہیں کرتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے بہت ساری دعائیں سکھائی ہیں، ان دعاؤں میں ایک دعا سکھائی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الجبن ومن البخل ومن الکسل. اے اللہ بزدلی سے تیری پناہ مانگتا ہوں، بزدل آدمی دنیا میں کوئی کام نہیں کر سکتا. کنجوسی سے تیری پناہ مانگتا ہوں، جو کنجوس آدمی ہے نا، کنجوس جیب سے دھیلا نہیں نکلتا اس کا، وہ کچھ نہیں کر سکتا. اور تیسرا سستی سے تیری پناہ مانگتا ہوں. تو سستی سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے. آپ جب یونیورسٹی میں آئے ہو بھائی، آپ ایک جو کام آپ کے ذمہ لگایا ہے، آپ کے والدین نے جس کام کے لیے آپ کو بھیجا ہے، آپ اس کو فوکس کریں. تو اللہ کہتے ہیں کوشش بھی کرنی پڑے گی، کوشش کے بغیر اللہ آپ سے خوش نہیں ہوگا. سست آدمی کا اللہ کے ہاں کوئی مقام اور ٹھکانہ نہیں ہے. سستی ناپاک عمل ہے، چستی پاک عمل ہے. وسعی لہا سعیہا. اور تیسری چیز جو اصل میں نے ایکسپلین کرنی ہے، اللہ کہتے ہیں اچھا عمل کرو. نیت کیا ہونی چاہیے؟ اللہ کو راضی کرنا. اور اچھا وہ جس کو خدا نے کہا ہو کہ یہ اچھا ہے، پبلک سے نہیں پوچھنا. اگر ہم انسانوں پہ ڈال دیں کہ اچھا کسے کہتے ہیں، برا کسے کہتے ہیں، پاک کسے کہتے ہیں، ناپاک کسے کہتے ہیں، تو بھنگی گوبر کو ناپاک کہے گا؟ بولو نہیں کہے گا. کہے گا یار میں نے اس کو اگر گندا کہہ دیا تو پھر تو میں گندا ہو جاؤں گا. کبھی بھی ناپاک نہیں کہے گا. اب ہوا کیا ہے، اب اس مثال کو سمجھیں. بس یہ مثال بیان کر کے میں اپنے بیان کو سمیٹتا ہوں. دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ، ایک علاقہ ہے جہاں قوم کے بڑے لوگ رہتے ہیں، موٹیویشنل اسپیکر سارے اسی علاقے میں جمع ہو گئے اور لوگوں کو اچھی اچھی باتیں سکھاتے ہیں، لیڈ کرتے ہیں. بیٹا یہ کیا کرو، یہ نہ کیا کرو، صبح جلدی اٹھا کرو اور رات کو جلدی سویا کرو اور نہایا کرو اور برش کیا کرو، اور یہ صحت مند لائف کے لیے ایکسرسائز بہت ضروری. بہت اچھی اچھی چیزیں لوگوں کو، جیسے آج کل موٹیویشنل اسپیکرز آ رہے ہیں نا یوٹیوب پہ بتا رہے ہوتے ہیں، لوگ بڑے جوش میں آتے ہیں، اس کو اپنا لیڈر مان لیتے ہیں. بھائی ہمیں ایسا ہونا چاہیے، اور ہم نے ان کو اپنا لیڈر مان لیا. اللہ کی قدرت کے وہ خواہشات سے مغلوب ہو گئے اور غلط اور غیر اخلاقی سرگرمیوں میں ان کو عادت پڑ گئی چرس پینے کی. ایک مثال دے رہا ہوں، چرس ایسی چیز ہے جس کو کوئی برا سمجھتے ہیں. ان کو کس چیز کی عادت پڑ گئی؟ مثال سمجھا بھی رہا ہوں، باڈی لینگویج. کس کی عادت پڑ گئی؟ سٹا لگانے کی عادت پڑ گئی، چرس. اور ایسی عادت پڑی ہے کہ اب ان سے چھوٹ نہیں رہی، کیونکہ چھڑوانے کے لیے جو موٹیویشن تھی وہ مذہب کے علاوہ کوئی اور موٹیویشن تھی نہیں. مذہب کی موٹیویشن بہت پاورفل ہوتی ہے. مذہب کے علاوہ کسی میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ آپ سے غیر اخلاقی سرگرمیاں چھڑا دیں. خوب سمجھ لیں. اس کی ایک مثال دیتا ہوں. دیکھو ڈاکٹر ہمیں کہتے ہیں انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ، 2 کھانوں کے درمیان فاصلہ رکھو. کتنے لوگ رکھتے ہیں؟ حالانکہ بیچ میں کہتے ہیں چائے بھی پیتے رہو، کافی بھی پیتے رہو. کتنی لوگ مانتے ہیں ڈاکٹروں کی؟ اسلام نے 1400 سال پہلے کہا تھا کہ تھوڑا فاصلہ نہیں، صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک اتنا لمبا فاصلہ تم نے رکھنا ہے. رمضان کے پورا 1 مہینہ، نہ بیچ میں کھانا ہے نہ پینا ہے. کروڑوں لوگ روزہ رکھ رہے ہیں کہ نہیں رکھ رہے؟ یہ کس کی موٹیویشن ہے؟ مذہب کی. یہ موٹیویشن، یہ آسمانی مذاہب کے علاوہ کسی کے پاس ایسی پاورفل موٹیویشن نہیں ہوتی. شراب، پورا یورپ امریکہ پریشان ہے شراب سے. ان کے ہاں جتنے حادثے ہوتے ہیں 99% شراب کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور کیس بھی نہیں بنتا. ہمارے دوست کا فون آیا یو کے سے کہ یار مفتی صاحب آج سڑک پہ عجیب منظر دیکھا، ایک کالا نکلا، ایک لڑکی کو دانت مارے اور مکہ مارا، دانت توڑ دیے. پاگل آدمی. میں نے کہا کیا کر رہا ہے بھائی؟ کہہ رہے ہیں وہ اصل میں پی بھی تھی اسے. کوئی کیس بھی بڑا نہیں بنا، تھوڑا بہت.
اسلام میں تو یہ دانت توڑ دیے تو دانت کا بدلہ کیا ہے؟ دانت، اس کے بھی دانت توڑو. لیکن وہ کیس اس لیے ہلکا ہو جاتا ہے، بھائی نشے میں تھا، بیچارے کو کیا پتا کہ کیا توڑنا ہے. اگر نشے میں نہیں ہوتا تو سوچ سمجھ کے دیکھتا کہ کس کے توڑنے اور کتنے توڑنے. تو چاہتے ہیں وہ شراب سے ہماری سوسائٹی آزاد ہو جائے. ہو گئی، صدیوں محنت کی، اس کے بعد ہتھیار ڈال دی. 1400 سال پہلے یہ آیت اتری تھی، انما الخمر، کہ شراب جو ہے یہ ناپاک ہے، اس کو چھوڑ دو. اور عرب ایسی سخت شرابوں کے عادی تھے نا، وہ شرابیں آج لوگ پی نہیں سکتے. جو انگور کی شراب ہوا کرتی تھی، ایک آرڈر آیا ہے اور سب نے شراب کے مٹکے 1 سیکنڈ میں توڑ دیے. کیوں؟ موٹیویشن کہاں سے مل رہی تھی؟ خدا کی، مذہب کی. انسان خدا کے لیے بہت کچھ کر سکتا ہے اگر وہ اس کو مانتا ہے. مانتا ہی نہیں ہے پھر ایک الگ بات ہے. جہاں آپ نے خدا کو اپنی سوسائٹی سے نکالا، گاڈ کو نکالا، اللہ کو نکالا، پھر بھائی آپ کو کسی اچھے عمل پہ لانے کے لیے بہت محنت کرنی پڑے گی. انسان کو فالو نہیں کرتا. انسان کہتا ہے یہ میرے جیسا انسان ہے، میں اس کو کیوں مانوں. لیکن جہاں بات گاڈ کی آتی ہے، اگر آپ مانتے ہو اس کو، پھر وہاں انسان کو ہتھیار ڈالنے پڑتے ہیں. مسلمانوں کے تہوار آپ دیکھ لو، بقرعید کا تہوار ہے، سب سے مہنگا تہوار ہے. یہ اتنا مہنگا تہوار ہے کہ کوئی کمپیئر نہیں کر سکتے آپ غیر مسلموں کے تہوار سے. اس کو کتنا خرچہ ہوتا ہے یار. ایک گھر میں 8-8 10-10 لاکھ کا جانور آ رہا ہے. کوئی دنیا کی قوم اپنے تہوار میں اتنا خرچہ کرے گی؟ قطعاً نہیں. کیوں؟ اس تہوار کے پیچھے موٹیویشن کس کی ہے؟ مذہب کی. خدا نے کہہ دیا، اللہ نے کہہ دیا، اللہ کے رسول نے کہہ دیا، بھائی ابراہیم علیہ السلام کی تم سنت کو زندہ کر رہے ہو. اتنا کہنا کافی تھا. تو مذہب کی موٹیویشن بہت پاورفل ہوتی ہے. اب وہ جو موٹیویشنل اسپیکر تھے، جو لوگوں کو اچھی اچھی باتیں سکھایا کرتے تھے، اتفاق سے ان کو کس کی عادت پڑ گئی؟ میں نے دیکھے اندر ہیروئن کی طرح کر رہے ہوتے، چرس کی عادت پڑ گئی. اب لوگوں نے ان کو جا کے پکڑ لیا کہ یار تم ہمیں سمجھاتے ہو اچھے انسان بنو، نائس پرسن بنو، اور دیر آر 2 ٹائپس آف انسان، کہ 2 قسمیں ہوتی ہیں، گندے اور اچھے. تم تو خود چرس پی کے ہمیں سمجھانے کے لیے آ رہے ہو. اب وہ سر جوڑ کے بیٹھ گئے. وہ سارے چرسی تھے، چرس پی کے دماغ سنا ہے بہت تیز چلتا ہے. انہوں نے کہا یار اب بتاؤ کیا کریں یار، یہ تو ہم بدنام ہو گئے. ہم تو لیڈر تھے، ہمیں تو لوگ فالو کیا کرتے تھے، لوگ کہتے تھے یہ ہیں ان کے، یہ دولت میں بھی ہم سے آگے، صحت میں بھی ہم سے آگے، ان سے ہم نے سیکھنا ہے، ایجوکیشن میں بھی ہم سے آگے. تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ یار چرس تو ہم سے چھوٹی نہیں جا رہی. ہم اب ایسا کرتے ہیں، جو چرس کو جو لوگ برا سمجھتے ہیں نا، تو چرس کی برائی لوگوں کے دلوں سے نکال دو، لوگ اس کو برا سمجھنا چھوڑ دیں. اس لیے اب تحریکیں چلنا شروع ہوئی. سب سے پہلے تو بھائی چرس کا نام چینج کیا جائے. چرس کو کہا جائے اینٹی ڈپریشن پاؤڈر. کیا نام دیا جائے؟ تاکہ جس کا نہیں بھی پینے کا دل کر رہا وہ بھی، اسٹریس اور ڈپریشن تو ہر شخص کو ہوتی ہے یار. اور دوسرا یہ جو پیکنگ ہے نا، اس کی بہت خوبصورت پیکنگ ہے. پیکنگ سے ایسا لگے کوئی میڈ ان جاپان ہے. تو بہت خوبصورت پیکنگ کرتی. پھر انہوں نے کہا یہ جو ہم چرس پیتے ہیں گندے میلے کپڑوں میں اور برساتی نالوں میں بیٹھ کے، اس سے بھی ہمارا امیج بہت خراب ہوتا ہے. تو چرس ہوگی ڈیفینس کے بڑے بڑے ہوٹلوں میں، لائسنس ملے گا. ہر نتھو پھتو کو چرس پینے کی اجازت نہیں ہے. پہلے بینک اسٹیٹمنٹ دکھاؤ، تمہارے اکاؤنٹ میں لاکھوں کروڑ روپے پڑے ہوئے ہیں، تمہارا ڈیفینس کلفٹن میں اگر گھر ہے تو تمہارے لیے چرس الاؤ ہوگی. ادروائز تم جیسے نیچ لوگوں کے لیے چرس الاؤ نہیں. اس کے ایک لطیفہ بھی آ رہا ہے ذہن میں. نیچ سے مجھے ایک لطیفہ آتا ہے ذہن میں. ایک چوہے نے ہتھنی، ہاتھی کی جو فیمیل ہوتی ہے نا، اس کو پرپوزل بھیجا، آئی لو یو لکھ کے بھیجا اس کو. ہتھنی کو آیا غصہ. ہتھنی نے بولا کمبخت تو اپنا قد دیکھ، اپنا کلر دیکھ، اپنی اوقات دیکھ. نیچ، یہ نیچ سے مجھے یاد آیا، نیچ گھٹیا انسان، تجھے شرم نہیں آتی؟ چوہے نے بولا ان سب باتوں کو چھوڑ، کانفیڈنس دیکھ، کانفیڈنس، میرا کانفیڈنس لیول دیکھ. تو وہ چرسیوں نے کیا کیا کہ یار یہ ایک اسٹینڈرڈ ہوگا چرس کا، برساتی نالوں میں نہیں ہوگی، بڑے بڑے ہوٹلوں میں ہوگی، 3 پیس سوٹ ٹائی میں ہوگی. ایجوکیٹڈ لوگ یہ کام کریں گے، پڑھے لکھے لوگ. آپ مجھے بات بتاؤ. اچھا میں جب یہ مثال دیتا ہوں تو ایک اور بات اس میں بیچ میں ڈال دیتا ہوں. جب تک انہوں نے یہ ماحول نہیں بنایا تھا، چرس بری سمجھی جاتی تھی. آپ کی بچی کے لیے کوئی لڑکا آیا رشتہ لینے کے لیے، آپ نے پوچھا بیٹا کیا کرتے ہو؟ جی میں لمس یونیورسٹی میں، اقرا یونیورسٹی میں لیکچرار ہوں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ویل ڈن ویل ڈن، ہمیں ایسا ہی بچہ چاہیے. اور بیٹا آپ کی ارننگ کتنی ہے؟ لاکھوں روپے کماتا ہوں، ماشاء اللہ. گھر اپنا ہے؟ جی جی اپنا گھر ہے، ماشاء اللہ. 4 شادیاں تو نہیں کرو گے؟ نہیں نہیں، میں مفتی صاحب سے بالکل متاثر نہیں ہوں، ہم باتیں کرتے ہیں، میں ایک ہی رکھتا. اچھا بیٹا، اچھا انکل ایک بات بتانا بھول گیا تھا، میں چرس پیتا ہوں، اب دے دو گے اپنی بیٹی؟ بولو بھائی، بولے گا بھائی منٹ چلے باہر نکل. اگر کم وقت پیتا بھی تھا تو بتا کیوں رہا ہے آ کے؟ فخر سے بتا رہے میں چرس پیتا ہوں. دھکے دے کے نکالو گے کہ نہیں نکالو گے؟ لیکن اب ہوا یہ کہ وہ جو موٹیویشنل اسپیکر تھے ان کو چرس کی عادت پڑ گئی. اب وہ کیا کر رہے ہیں کہ یار ہم لوگ میں سوسائٹی میں برے سمجھے جا رہے ہیں. انہوں نے چرس کا اسٹینڈرڈ ہی چینج کر دیا. چینج کرنے کے بعد وی آئی پی لوگ چرس پیتے ہیں،
ان کو ٹائی میں پیتے ہیں, پینے کا اسٹائل بھی ایسا, یہ نہیں ہوتا کہ یوں ہی بیٹھ کے وہ مر رہے ہو کانپ رہے ہو, یہ والا اسٹائل ختم کر دیا, دھواں کان سے بھی نکل رہا ہے, ناک سے بھی نکل رہا ہے, بہت زبردست اسٹائلش قسم کا ماحول. میں حلفیہ کہہ سکتا ہوں, قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں, کچھ وقت کے بعد چرس کی نفرت لوگوں کے دلوں سے نکل جائے گی. لوگ کہیں گے یہ بھائی یہ بڑے لوگوں کا کام ہے, یہ مولوی ہے, یہ گھٹیا قسم کے حلال حرام وہ کافر ہو, اسلام سے خارج ہو, یہ مولویوں کے چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر پتہ ہے کیا ہوگا, پھر آپ کے ہاں کوئی رشتہ آئے گا بچی کے لیے, میں جی یہ لمس یونیورسٹی میں اقرا یونیورسٹی پروفیسر ہوں, اتنی تنخواہ ہے, فلانا ڈھمکانا, پوری بتا دیا بیٹا, بس ہو کے آخر میں ایک بات پوچھو, بیٹا چرس پیتے ہو؟